شاعر کہتا ہے حالانکہ یہ بدبخت کہانی نہیں لکھتی، حالانکہ یہ بدبخت کہانی نہیں لکھتی، تاریخ مگر خون کو پانی نہیں لکھتی، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول سنے کی وہ ایک رات چراغا ہوا زمانے میں، بے شک رات چراغا ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیا جلانے میں، بے شک وہ ایک رات چراغا ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیا جلانے میں، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا کون آیا، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا کون آیا، ہر طرف پھیلے ہیں انوار خدا کون آیا، مانگنے والے ہیں مغنون عطا کون آیا، سارے تاراؤں سکندر ہے گدا کون آیا، کس کے صدقے میں تجھے راحت کونین ملی، دل بیتاب سرائے تو بتا کون آیا، تینوں ایمان بھی قربان میری چابی نثار، کس کی تعظیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا، فرش ہم رتبے افلاک ہوا جاتا ہے، فرش ہم رتبے افلاک ہوا جاتا ہے، بزم کونین میں اے صلی علی کون آیا، زمین جھومی فلک جھوما عقیدت کا سلام آیا، زباں پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے، مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا، نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے، مگر میرا نبی بن کر رسولوں میں تیرا گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیرا اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرا اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کی شلیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کی شلیدہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں ساجد بھائی تھوڑا توجہ فرمائیں، حضرت حافظ و قاری شاہد رضا صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری محمود اشرف صاحب قبلہ، اور ہمارے ہم ساتھی حضرت حافظ و قاری محمد حسین صاحب قبلہ و دیگر سامعین حضرات، میں خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر۔ شاعر کہتا ہے جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائے، جو بے زباں ہیں، جو بے زباں ہیں، جو بے زباں ہے وہ اسرار کھولنے لگ جائے۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد بالکل غور و فکر کے ساتھ سنیں کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد ایک لڑکی تھی، جب بھی وہ حضور کو دیکھتی، حضور کے خاندان کو، حضور کے قبیلے کو، حضور کو گالی بکتی تھی، اس کی شادی ہو گئی، وہ دوسرے قبیلے میں چلی گئی، حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس لڑکی کو خبر ہوئی پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرنے والے ہیں، اس کے من کا شیطان اگڑائیاں لیتا ہے، کہتی ہے بڑے دن ہو گئے محمد کو برا بھلا کہے، معاذ اللہ رب العالمین، آج آئے، آج پھر کہنا چاہتی ہوں، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم سے گزر رہے تھے، اس لڑکی کی نظر جب میرے آقا پہ پڑتی ہے، جیسے ہی اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، اس کے پیٹ کا بچہ پکار اٹھتا ہے، ماں تو کس کو برا کہہ رہی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، ماں تو کس کو برا کہہ رہی ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی ماں کہتی ہے اے بچے تو بھی پیٹ میں ہے، تجھ کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی، تجھ کو بولنے کی طاقت کس نے بخشی، اس کے پیٹ کا بچہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے ماں جس کے حکم پر ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتے اللہ نے مجھے پھر بھی انسان بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے جو بے زباں ہے وہ اسرار کھولنے لگ جائے، اگر وہ چاہے تو پتھر بھی بولنے لگ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرا مزار توازن بحال لگتا ہے۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے، حضرات بالکل توجہ سے سنے کہ جو بے زباں ہے وہ اسرار کھولنے لگ جائے، اگر وہ چاہے تو پتھر بھی بولنے لگ جائے، یا رسول اللہ تیرا مزار توازن بحال لگتا ہے، ورنہ یہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائے، اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے، میرا
میرا یقین ہے گونگے بھی بولنے لگ جائے اگر درود زبانوں پہ لکھ دیا جائے میرا ایک بار اپنی نظر سے دیکھوں نبی کے روضے کو میں فقط ایک بار اپنی نظر سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں وہاں سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں آپ ذرا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جی ارے کم سے کم بول دے نہیں دیکھنا چاہتے حضور کا جو عاشق ہوتا ہے کون نہیں دیکھنا چاہتا شاعر کہتا ہے نبی کے روضے کو میں فقط ایک بار اپنی نظر سے دیکھوں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے نبی کے روضے کو میں فقط ایک بار اپنی نظر سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں وہاں سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں یا رسول اللہ بس ایک دعا ہے کہ میں سہولت سے دیکھ لوں آپ کو وہاں پر جہاں پر ہر ایک امتی یہ سوچے کہاں سے دیکھوں کدھر سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں وہاں سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں حاصل کلام شعر سنیں اہل اسٹیج کا خاص توجہ میں چاہتا ہوں شعر پہ کہ میں ان کو دیکھوں تو ایسے جیسے غلام آقا کو دیکھتا ہو معصوم بھائی آپ سبحان اللہ توجہ چاہتا ہوں بیچارے بڑے اچھے انسان ہیں یہ ہماری آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں پورے ہندوستان میں سناتے ہیں لوگوں کو اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ ذرا آمین کہہ دیں شاعر کہتا ہے نبی کے روضے کو میں فقط ایک بار اپنی نظر سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں وہاں سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں یا رسول اللہ میں ان کو دیکھوں تو ایسے جیسے غلام آقا کو دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی نظر سے دیکھوں نہ سوچنے کی ہنر سے دیکھوں یہاں سے دیکھوں وہاں سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں ادھر سے دیکھوں جہاں پر ہر ایک امتی یہ سوچے کہاں سے دیکھوں کدھر سے دیکھوں میں پڑھنے والے حضرات سے خاص گزارش کروں گا کہ جب مائک پر آپ ذرا تشریف لائیں تو 2 سے 3 شعر بس اس سے زیادہ نہیں اس لیے ٹائم بہت کم ہے وقت کو مد نظر دیکھتے ہوئے آپ حضرات شعر کو پڑھیں آئیے میں بلا تاخیر گزارش کروں گا حضرت حافظ و قاری محمد حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں آئیے حضرت کا استقبال کر لیجئے زوردار انداز میں نعرہ لگا دیجئے نعرے تکبیر اور محبت سے بہنوں پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے بالکل چپ ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پیسہ دے کے بٹھایا گیا ہے خود نہیں آئے آپ حضرات آئے ہیں تو کم سے کم بولے آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا حبیب اللہ نعرے تکبیر اس انداز کے ساتھ نعرے کا جواب دے قدم آگے جو بڑھ جائے تو پھر لوٹا نہیں کرتے ہو کوئی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے اگر نکلے گھروں سے نعرہ تکبیر پڑھ کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے اگر نکلے گھروں سے نعرہ تکبیر پڑھ کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے یہ سوچ کر نعرے کا جواب دے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی عرس مقدس نعرے تکبیر نعرے رسالت دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو صرف زلیخا نہیں دنیا کی کٹے گی انگلی زلف واللیل کو چہرے پہ دکھے محبت ہے آپ کی سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر سرکار میری جان امانت ہے آپ کی سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر سرکار میری جان امانت ہے آپ کی میں ان 4 مصروں کے بعد شاعر اسلام عظمت رحمانی صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ وہ 4 شعر کے لیے تشریف لائیں اس سے زیادہ نہیں وہ شعر کیا ہے یہ وہابی دیوبندی جب بھی ربیع الشریف کا موقع آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ تیسری عید کہاں سے منا رہے ہیں ان کو تو خدا نے 2 ہی عیدیں دی تھی یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو
ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ کہتے ہیں کہ کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو؟ حضرات بالکل غور و فکر کے ساتھ سنیں، ایک ایک شعر لاجواب ہے، اس کے بعد جو شعر پڑھوں گا انشاءاللہ حضرات مچل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ تم کو دی تھی خدا نے دو عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ دیوبندیوں کا کہنا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا عاشق جواب دیتا ہے، کہتا ہے سن، رحمت عالمی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکہ کے مکی سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہے دو عیدیں، تیسری بھی ہم وہیں سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہے دو عیدیں، جن کے صدقے ملی ہے دو عیدیں، تیسری سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا، ایک مصور تھا اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ پاکستان کی سرزمین ہے، وہاں کا ایک پینٹر، ایک مصور بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، کسی شخص کی آواز پردے کے پیچھے سے سناؤ، میں اس کی ہو بہو تصویر اتار دوں گا، اگر تم اس کی آواز نہیں سنا سکتے تو اس کے زندگی کا کیریکٹر بتاؤ، اس کے زندگی کے حالات بتاؤ، میں ہو بہو تصویر اتار دوں گا۔ محمد علی طرزی گزر رہے تھے، باتیں سنی، آوازیں سنی، اب کیا باتیں ہوئی سنے۔ ایک مصور تھا اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ خاص توجہ چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے، بالکل غور و فکر کے ساتھ ایک ایک شعر سنے، قابل غور ہے کہ ایک مصور تھا اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسط نازی چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کی جس سے نمایاں ہو ہر بات، ان کے کردار کے ظاہر و باطن حالات۔ اب شاعری رخ موڑتی ہے کہ کیا مصور تھا، کیا مصور تھا، جب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان، رکھ دیا سامنے لا کر اس نے میرے قرآن، مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر گئے، جن کی تفسیر گئے، آقا وہی تحریر گئے، اس میں یاسین گئے اور کہیں تاہا گئے، وہ شمس گئے وہ وہاں گئے۔ پردے آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، مجھ سے بے ساختہ اس وقت یہ میرے نکلا، مرحبا سجدی مکی مدنی العربی، مرحبا سجدی مکی مدنی العربی، دلو جاباد فدایت کے ادب خوش لقبی، منے بیدل پہ جمالے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ کے جمالت بدیب العجبی۔ مصطفیٰ کو کہے تو کیا کہے، یاسی کہے تو طٰہٰ مصطفیٰ، طٰہٰ کہے تو مزمل مصطفیٰ، مزمل کہے تو مدثر مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے رہنمائی کی، کہا کچھ مت کہے بس اتنا کہہ دے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وسوائی بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں مورخ، جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، وہ ہر اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں۔ زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو، فلک پر خون سے ہم نعرے تکبیر لکھتے ہیں۔ اس انداز کے ساتھ نعرے کا جواب دے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائے اور میں نعرہ لگاتا ہوا آپ نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آ میرے پیارے کچھ کام نرالے کر دے، عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالے کر دے۔ میں نے محفل کو کیا تیرے حوالے، لیکن سارے محفل کو تو آقا کے حوالے کر دے۔